کیونکہ ہم نے کسی مولوی قیامت والے دن اپنے علماء کا جواب نہیں دینا، ہم نے اپنی ذات کا جواب دینا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دینا کہ مسلک اہل حدیث کا منہج کیا ہے، یا دیوبندی کا منہج کیا ہے، یا بریلوی کا منہج کیا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہو رہا؟ جی پہلی بات آپ نے مستدرک کے حاکم کی اس کے بعد جامع ترمذی کی کچھ روایات پڑھی، وہ مطلب غریب روایت، ضعیف روایت مطلب وہ پڑھی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو خواب آیا، اس سے علم مراد ہے، یا اس سے حکومت مراد ہے، یا اس سے خلافت بھی مراد لی گئی ہے؟ تو مجھے آپ بتائیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آ گیا، صحابہ کو ترتیب کا پتہ تھا، سب کو پتہ تھا، پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہیں، تو ہر دفعہ خلیفہ کے لیے لڑائی کس بات کی ہوتی تھی بھائی؟ علامہ صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہمارا بالکل یہ فرض نہیں ہے کہ ہم آپ کو منوائیں، ٹھیک ہے؟ وہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں اس کو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، شاید اس سے اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت نظر آ جائے، کیونکہ حدیث ثقلین سے تو اہل بیت کی افضلیت آپ کو نظر نہیں آئی۔ اب ہم ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، شاید اس سے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت نظر آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترین روایت ہے، مستدرک حاکم علی الصحیحین میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، جو اس سفینہ میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا اس سے بھی اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہم هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وَخَاصَّتِي، اور یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ اگر اس سے بھی جو اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی، ایک امتیازی مقام ان کا ثابت نہیں ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، یہ سطحی لیول کے فضائل ہیں، ہم گہرائی میں نہیں جا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا اس طرح کے فضائل کسی اور کے حق میں آئے ہیں، کسی اور کے نصیب میں آئے ہیں؟ اگر یہ بھی افضلیت ظاہر نہیں کرتے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کس بات کے ہم اہل حدیث ہیں کہ ان تمام احادیث کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو کی ہم نے کیا قدر ڈالی ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے محبت کر۔ آپ ذرا اس کا مفہوم مخالف لیجئے نا، کہ جو حسنین کریمین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، اور حضرت ابو بکر صدیق، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے فرمایا ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، محمد کے ساتھ اگر رشتہ مضبوط کرنا ہے تو اس کے اہل بیت کے ساتھ یہ تعلق رکھو جو ابو بکر نے رکھا ہے، انہیں اپنے کندھے پہ جگہ دی ہے، انہیں سردار مانا ہے، انہیں بڑا مانا ہے۔ اگر اس سے بھی اہل بیت کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی تو ہم ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے حضرت حسن حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ جو تم سے جنگ کرے گا یوں سمجھیے کہ اس نے مجھ محمد سے جنگ کی ہے، اور جو تم سے صلح رکھے گا یوں سمجھیے کہ اس نے محمد سے صلح رکھی ہے۔ یعنی ان کی بنیاد پر اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام صلح رکھ رہے ہیں، ان کی بنیاد پر جنگ کر رہے ہیں، انہیں جنت کے سردار کہہ رہے ہیں، علی کو خلیفہ نبی کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہہ رہے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔ کیا ان تمام فضائل سے اہل بیت، یا پھر یہ فضائل آپ کسی اور میں ثابت کیجئے، یا اگر نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، خصوصاً ان میں حضرات حسنین کریمین، حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت سارے ہیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے سب اہل بیت ہیں، دیگر جو ہیں سارے، آپ کے ازواج بھی، اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ دو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نے کب انکار کیا؟ لیکن ان کا ایک امتیازی مقام ہے افضلیت والا، اس سے آپ بھاگ رہے ہیں، اس کا آپ انکار کر
کر رہے ہیں. ہاں اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سمجھیے، کیونکہ ہم نے کسی مولوی قیامت والے دن اپنے علماء کا جواب نہیں دینا، ہم نے اپنی ذات کا جواب دینا ہے. ہم نے یہ نہیں دینا کہ مسلک اہل حدیث کا منہج کیا ہے، یا دیوبندی کا منہج کیا ہے، یا بریلوی کا منہج کیا ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہو رہا؟ اور اگلی بات آپ نے جو کی ہے، میں اس کے بعد آپ کو ٹائم دوں گا، آپ کھلا ٹائم اپنے موقف کو پیش کیجئے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو خواب آیا، اس سے علم مراد ہے، یا اس سے حکومت مراد ہے، یا اس سے خلافت بھی مراد لی گئی ہے. تو مجھے آپ بتائیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آ گیا، صحابہ کو ترتیب کا پتہ تھا، سب کو پتہ تھا، پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہیں. تو ہر دفعہ خلیفہ کے لیے لڑائی کس بات کی ہوتی تھی بھائی؟ ہر دفعہ خلیفہ نیا منتخب کرنے کے لیے جھگڑا کس بات کا تھا؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو انہیں جو خلافت کے منصب پر بٹھانے کے لیے لڑائی سقیفہ بنو سعدہ میں ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے خلافت کے موقع پر لوگ حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں کہ عمر کو کیوں بنا رہے ہیں، وہ تو بڑے سخت ہیں. اس پر بھی حضرت عمر نے یا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود یہ نہیں کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ نبی نے یہ فرمایا تھا، پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا. یعنی انہیں کیوں نہیں تھا پتہ اس بات کا؟ یہ آپ کو خواب آ گئی، آپ نے ترتیب بیان کر دی، تو پھر پتہ ان کو بھی ہونا چاہیے تھا. اور اس کے آگے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اگر اس کے بعد بھی آخری بات کروں اور آپ کو ٹائم دیتا ہوں، غزوہ خندق کے خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا کل پرچم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں. ساری رات تمام صحابہ سمیت حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری رات کروٹیں لیتے ہیں کہ یہ منصب ہمیں مل جائے، یہ مقام ہمیں مل جائے. لیکن دن ہوا تو اللہ کے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پھر اس کے بعد غدیر قوم کے مقام پر خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مجمع سے باہر نکل کر فرمایا بخن بخن لک ابن ابی طالب، او ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو کہ تو آج میرا بھی مولا یا و مولا کل مومن، تو آج میرا بھی سردار منتخب ہو چکا ہے اور ہر مومن کا. کیا یہ احادیث نہیں ہے؟ یا تو یہ کہہ دیں، یا اس کا کوئی اور مطلب اہل حدیث لیتے ہیں یہ کہہ دیں، یا پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے تو جو اہل حدیث علماء کا موقع بس وہ پیش کرنا ہے، مجھے قرآن و سنت سے کوئی غرض نہیں ہے. یا پھر اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ تردید کر سکتے ہیں. جی پہلی بات آپ نے مستدرک کے حاکم کی، اس کے بعد جامع ترمذی کی. کچھ روایات پڑھی، وہ مطلب غریب روایت، صحیح روایت مطلب وہ پڑھی ہیں. اس کے بعد جہاں صحیح روایت ہے یعنی کہ جنت کے سردار ہونے کی روایت درست ہے، اسی طرح اس پر ایمان رکھو، عمل کرو، تسلیم کرو. یہ ایک چیز کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، باقی تو تمام احادیث کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. ایک کو آپ مان رہے ہیں وہ جنت کے سردار کو مان رہے ہیں. کیا جنت کا سردار کوئی اور بھی ہے حسن و حسین کے علاوہ؟ جی میں نے کہا آپ نے تمام احادیث کو کسی کو غریب کہہ کے، کسی کو امیر کہہ کے آپ نے کہہ دیا کہ یہ قابل حجت نہیں ہے. ہم ایک کو آپ نے تسلیم کیا ہے، وہ ہے جنت کا سردار. کیا جنت کے سردار حسن و حسین کے علاوہ اور بھی ہیں کوئی؟ احادیث میں جن کا تذکرہ موجود ہے حضرت حسن حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو ہم کہتے ہیں جب حدیث نے حضرت حسن حسین کو نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اس کو بنیاد بنا کر کہیں آپ یہ حضرت ابو بکر سے افضل ہے، میں وہ نہیں، آپ اس کو بنیاد بنا کے آپ کبھی بھی اہل بیت کی افضلیت کو نہیں تسلیم کر سکتے، وہ مجھے پتہ ہے.